السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واٹس ایپ پر ایک فتویٰ گشت کر رہا ہے کہ جھینگا کھانا جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے دلیل کے طور پر یہ کہا ہے کہ سمندری جانوروں میں صرف مچھلی جائز ہے اور اس کے علاوہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہماری دعوتوں میں، گھروں میں، ہوٹلوں میں کثرت سے جھینگے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اچانک ایک فتویٰ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو عام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب کو چاہیے تھا کہ مسئلے کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے کہ کن کے پاس جائز ہے اور کن کے پاس جائز نہیں ہے۔ ذرا تفصیل سے وضاحت کی جاتی تو لوگوں کو زیادہ تشویش نہ ہوتی۔ میں نے اس سلسلے میں نیٹ پر سرچ کیا تو مجھے بہت سارے لوگوں کے فتاوے ملے اور آرٹیکلز ملے، لیکن ان میں سب سے زیادہ جامع اور واضح شیخ مقبول احمد سلفی حفظہ اللہ کا مضمون ملا۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ لوگوں کی تشویش اس مضمون کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے دور کی جائے۔ شیخ مقبول احمد سلفی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ جھینگے کے متعلق عوام میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ علماء کے درمیان مختلف قسم کے فتاوے ہیں۔ کسی نے جھینگے کو مچھلی کہا، کسی نے مچھلی نہیں مانا، کسی نے اس کا کھانا جائز کہا، کسی نے ناجائز کہا تو کسی نے مکروہ تحریمی کہا۔ یہ مختلف قسم کے فتاوے لوگوں کے لیے الجھن کا سبب بنتے ہیں۔ میں نے اس الجھن کو دور کرنے کی چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے سب سے پہلے دریائی حیوانوں اور مچھلیوں کے متعلق شریعت کا حکم دیکھنا پڑے گا۔ حدیث میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔ اس حدیث میں دو باتوں کا ذکر ہے۔ پہلی بات یہ کہ سمندر کا پانی پاک ہے، دوسری بات یہ کہ سمندر کا مردار حلال ہے۔ یہ مردار، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت دوسری حدیث میں آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لکم میتتان ودمان فاما المیتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالکبد والطحال۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے لیے دو مردار اور دو خون حلال قرار دیے گئے ہیں۔ مردار سے مراد مچھلی اور ٹڈی ہیں، اور جبکہ خون سے مراد جگر اور تلی ہیں۔ اب بات واضح ہو گئی کہ سمندر کی مری ہوئی مچھلی ہمارے لیے حلال ہے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ اور بھی واضح ہو گیا کہ جب مردار مچھلی جائز ہے تو زندہ مچھلی خواہ کسی بھی قسم کی ہو بدرجہ اولا جائز ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ سمندر میں پائی جانے والی ہر قسم کی مچھلی کا شکار کرنا اور اس کا کھانا جائز ہے۔ یہاں ایک سوال اہم ہے، کیا جھینگا مچھلی ہے یا نہیں؟ جو فتویٰ گشت کر رہا ہے وہ دراصل حنفی مسلک کے تحت دیا گیا ہے، کیونکہ حنفی مسلک میں جھینگا مچھلی میں شمار نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کے پاس جھینگے کا کھانا مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حنفیہ کے پاس جھینگا مچھلی میں شمار نہیں ہوتا ہے، اور حنفیہ کے یہاں مچھلی کے علاوہ سمندر کا کچھ بھی حلال نہیں ہے، جیسا کہ البدائع، فتاوی ہندیہ اور در مختار میں لکھا ہے۔ حالانکہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس یہ جھینگا منع نہیں ہے۔ احادیث کی روشنی میں بات بالکل سیدھی تھی کہ سمندری جانور سب حلال ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس مچھلی کے علاوہ کوئی بھی جانور حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق بھی دیکھیں تو جھینگا حلال ہی ہے، کیونکہ
عربی کی بہت ساری ڈکشنریوں میں جھینگے کو مچھلی ہی کی قسم بتایا گیا ہے۔ لغت کی کتابیں، طب کی کتابیں، علم الحیوان کی کتابیں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان ساری جگہوں میں جھینگے کو مچھلی ہی کی قسم لکھا گیا ہے۔ قدیم و جدید لغت اور طب کی کتابوں میں بھی جھینگا مچھلی کے طور پر ملتا ہے، جیسا کہ محیط المحیط کے مصنف نے صفحہ نمبر 725 پر جھینگے کے متعلق لکھا ہے: سمكة صغيرة بقدر الجرادة او اکبر قلیلا وتشبهها، یعنی جھینگا ایک چھوٹی سی مچھلی ہے جو ٹڈی کی طرح یا اس سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے اور اس کے مشابہ ہوتی ہے۔ معجم الالفاظ الزراعیہ کے مصنف نے صفحہ نمبر 197 پر یہ عبارت لکھی ہے: وضرب من السمک، یعنی جھینگا قسم کی مچھلی ہے۔ ابو بکر بن درید نے جمہرۃ اللغہ میں لکھا ہے کہ جھینگا مچھلی کی قسم ہے۔ زبیدی نے تاج العروس میں سفید کیڑے کی طرح مچھلی بتایا ہے۔ علامہ جوہری نے الصحاح میں لکھا ہے کہ اربیان حمزہ کے کسرے کے ساتھ ایک قسم کی مچھلی جو سفید کیڑے کی طرح ہوتی ہے۔ کمال کی بات ہے، علامہ فیروز آبادی جو کہ حنفی المسلک ہیں، انہوں نے القاموس المحیط کے اندر لکھا ہے: الاربیان بالکسر سمکن، یعنی اربیان جھینگا ایک مچھلی ہے۔ اس طرح بے شمار لغت کی کتابوں کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ کتب لغت کے علاوہ مختلف علوم و فنون کی کتابوں میں بھی اسے ایک مچھلی ہی مانا گیا ہے۔ ابو ہلال عسکری رحمہ اللہ جو کہ 395 ہجری میں ان کا انتقال ہو رہا ہے، وہ اپنی کتاب التلخیص فی معرفت اسماء الاشیاء میں اربیان جھینگے کو ایک چھوٹی مچھلی قرار دیا ہے۔ ابو العلا المعری جو کہ سن 449 ہجری میں انتقال کرتے ہیں، وہ اپنی کتاب رسالۃ الملائکہ میں کہتے ہیں: وضرب من السمک، یعنی جھینگا مچھلی کی طرح قرار دیا ہے۔ یاقوت الحموی جو کہ سن 626 ہجری میں انتقال کرتے ہیں، انہوں نے معجم البلدان میں بھی مچھلی کی قسم قرار دیا ہے۔ مذکورہ تمام حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم و جدید لغت اور مختلف علوم کی کتابوں میں جھینگے کو مچھلی ہی مانا گیا ہے۔ ساتھ ہی عرف عام میں بھی مچھلی ہی سے وہ متعارف ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جھینگا مچھلی مارکیٹ میں ملتا ہے، نہ کہ گوشت کے دکانوں پر اور ہوٹلوں میں بھی مچھلی کی فہرست میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ حنفیہ کے یہاں سمندر کی ساری مچھلیاں حلال ہیں۔ علامہ سرخسی نے المبسوط میں لکھا ہے: جمیع انواع السمک حلال، یعنی ہر قسم کی مچھلی حلال ہے۔ گویا حنفی فقہ کی روشنی میں بھی جھینگا حلال ہے۔ چنانچہ حنفی عالم ظفر احمد عثمانی تھانوی رحمہ اللہ نے اعلاء السنن صفحہ جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 199 پر لکھا ہے: وبالجملة فكل ما كان من جنس السمك لغة وعرفا فهو حلال، من جملہ جو لغت اور عرف میں مچھلی ہو وہ بغیر اختلاف کے حلال ہے، جیسے کوتری، جھینگا اور ان جیسی چیزیں۔ لغت کی کتاب اور طب کی کتابیں، حیوان کی کتابیں اور عام میں جھینگے کو مچھلی شمار کی جاتی ہے اور یہ ثابت ہو گیا۔ اسی طرح حنفی اہل لغت نے بھی اسے مچھلی لکھا ہے اور ساتھ ہی مشہور حنفی عالم نے بصراحت کے ساتھ جھینگے کو حلال لکھا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن سے ثابت ہے کہ مچھلی کے علاوہ پانی پر منحصر سارے حیوان حلال ہیں۔ ساتھ ہی کھانے پینے کی چیز میں اصل حلت ہی ہے سوائے اس کے جس کو نام لے کر حرام کہا گیا ہو۔ جھینگا ان حیوانوں میں سے نہیں ہے جن کی ممانعت آئی ہے، گویا قاعدے کے روح سے بھی اس کا حلال ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لہذا ایک ثابت شدہ چیز کو مکروہ اور ناجائز کہنا اللہ کے حدود سے آگے بڑھنے کی طرح ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ
تو ہم تمام کو دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔